یو ایس سلیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اس وقت ہم رخ کریں گے امریکی ریاست ورجینیا کا، جہاں پر اسد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کورسپونڈنٹ ہیں وائس آف امریکہ کے۔ اسد، کیا اس وقت دیکھا جا رہا ہے بتائیے گا؟ اس وقت ٹرن آؤٹ بھی آپ سے پوچھوں گا، لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی آپ سے پوچھوں گا، آج کے دن کیسا ایک سما ہے ورجینیا میں؟ جی یہ بتاتے چلے کہ امریکہ میں الیکشن ڈے ایک معمول کے دن کی طرح کا ہوتا ہے۔ تمام دفاتر کھلے ہوتے ہیں، جسٹ 2 گھنٹے کی 2 آورز کی چھٹی دی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ یہ میں جہاں پہ ورجینیا کی پرنس ولیم کاؤنٹی میں موجود ہوں، یہ ایک پولنگ بوتھ ہے۔ سو ارلی آورز میں لوگوں نے یہاں پہ آنا شروع کر دیا ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے دفاتر کا رخ کریں گے۔ امریکہ کے اندر چونکہ پہلے ارلی ووٹنگ کے اندر آلریڈی 81 ملین پلس، یعنی آلموسٹ 8 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا ہے، جو پچھلے سال ڈالے گئے ووٹوں کا نصف یا اس کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ انتھوزیزم اس ووٹ کے حوالے سے، اس الیکشن کے حوالے سے پہلے سے موجود تھا، اور لوگوں نے بہت ارلی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے۔ سو آج بھی رہے گا، لیکن آج اب جیسے اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی لائن لگی ہوئی نظر آئے، اکا دکا لوگ آ رہے ہیں، اسموتھلی اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں باہر پولنگ بوتھ کے اوپر، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے نمائندے کھڑے ہیں، وہ آپ کو سیمپل پیپر دیتے ہیں کہ ان کو، کیونکہ یہاں پہ بیلٹ پیپر بھی ہے نا، وہ کافی ڈیٹیل ہوتا ہے، نہ صرف یہاں پہ آج پریزیڈنشل پارٹی کے لیے کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو کانگریس مین اور سینٹ کا الیکشن بھی ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اسی بیلٹ پیپر پہ ہوں گے، اور بیلٹ پیپر کو جب الٹائیں گے تو آپ کو کاؤنٹی لیول کے اوپر کچھ ایشوز ہیں، ان کے اوپر ریفرینڈم وہ بھی اسی بیلٹ پیپر کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو 2-4 منٹ اندر لگتے ہیں جا کے، پہلے سے آپ نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، آپ کو بتاتے چلوں، ینگ لوگ کچھ آئے ہیں پہلی۔ تو بنیادی طور پر ورجینیا کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح کا رجحان وہاں پر زیادہ ہوتا ہے، ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس؟ اور اس مرتبہ کس طرح کے ایشوز، اگر لوکل ایشوز بھی ہیں، کیونکہ اس مرتبہ یو ایس الیکشن میں لوکل ایشوز تو ہیں، لیکن فورن پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے ان الیکشنز کے حوالے سے۔ اسد، اگر ہم نے جن لوگوں سے ابھی تک بات کی ہے ورجینیا کے اندر، واشنگٹن ڈی سی کے اندر، یہ اوور آل جنرل پولز بھی آئے ہیں، تو اکانومی کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ انکلوڈنگ ورجینیا کے وہ بڑھ گئی ہے، وہ ان کے لیے زیادہ کنسرن ہے۔ دوسرا جو ہے، یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت اور جمہوریت کو پروٹیکٹ کرنے کے ریفرنس میں بھی بعض اسٹیٹس کے اندر وہ ان کی ووٹر کی پریورٹی کے اندر شامل ہے۔ فارن پالیسی آف کورس امپورٹنٹ ہے، میری وائٹ ہاؤس کے سامنے کچھ لوگوں سے کل بات ہوئی، لیکن اگر آپ لوکل ووٹرز کی اینک سے یہ چیزیں دیکھیں تو فارن پالیسی اس لیول پہ نہیں ہے، انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ ہے، بہت بڑا کوئی میجر فرق بھی نہیں آتا ہے۔ جیسے اگر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو دیکھیں، ہاں 1-2 فرنٹس پہ وہ فرق ضرور نظر آتا ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا کے حوالے سے تھوڑی اگریسو پالیسی رکھتے ہیں، روس کے حوالے سے ان کی وہ اگریشن نظر نہیں آتی ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی وہ روس سے متعلق وہ زیادہ ایک جارح پالیسی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا کی طرف تھوڑی جارح پالیسی رکھتے ہیں۔ اچھا مڈل ایسٹ کے ریفرنس میں دونوں ایک وہاں پر لوگ مانتے ہیں کہ جناب ٹرمپ جو ہیں وہ خود ایک بزنس مین ہے اور بڑے سکسیسفل بزنس مین ہے، تو ان کی وجہ سے جو معاشی پالیسیز ہیں یا ان کے دور میں بہت بہتر تھیں، پھر ڈیموکریٹس کے اندر آ کے ذرا بڑے پرابلمز ہوئے۔ اگر اکانومی فرسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ چینج چاہ رہے ہیں پھر۔ دیکھیے، ڈیموکریٹس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دور میں کوئی اکانومی بری ہوئی ہے۔ یہاں پہ امریکہ کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان امپلائمنٹ ریشو ہے وہ نیچے گیا ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کو اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آپ نے کہا وہ بزنس مین ہے، سو جو بزنس کمیونٹی کی ہے ان کا ان کے اوپر زیادہ کانفیڈنس ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو میٹر کرتی ہیں وہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں، اس میں ایک پوری جو بلو وال جس کو ہم کہتے ہیں، ان بلو والز کے اندر آٹو انڈسٹری ہے جو کہ اب تھوڑی مشکلات سے دوچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وہاں پہ یہ پرومسز کرتے رہے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو میں اس انڈسٹری کو بھی ریوائیو کروں گا، اور باقی بھی لوکل پروڈکٹس کو اور لوکل پروڈکشن بڑھائیں گے، اور چائنا کی جو پروڈکٹس امریکہ کے اندر آ رہی ہیں اس کے اوپر ہائی ٹیرف لگائیں گے۔ لوکل پروڈکشن بڑھانے کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ جابز کریشن ہوں گی، سو وہ اپیل کرتے ہیں بہت سارے ووٹرز کو اپنے اکنامک ایجنڈے کی وجہ سے۔
बहुत शुक्रिया असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट वर्जीनिया से हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त एक आध घंटा जो है वो गुजरा है, इलेक्शन वोटिंग का आगाज़ हुए। अब 10 घंटे बाद सूरत हाल क्या रहती है, आज के दिन पोलिंग की सूरत हाल और उसके बाद क्या ट्रेंड बनता है, पूरी दुनिया का फोकस इसके ऊपर है। और हमारी आज न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आपसे मुलाकात होगी इस ट्रांसमिशन में सुबह 4 बजे। कल सुबह 4 बजे हम दोबारा बैठेंगे और उसके बाद चूँकि उस वक्त वहाँ पर अमेरिका में वोट डल चुके होंगे और सूरत हाल वाज़े होना शुरू हो चुकी होगी। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपनी सुबह 4 बजे की ट्रांसमिशन में। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।